ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم نعت رسول مقبول حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں اور آپ جو خواب ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کی تعبیریں شامل کرتے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں محسن ظہور جو کہ نعت خواں بھی ہیں, حمد باری تعالیٰ بھی ہمیں سناتے ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب, آپ کی بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں اور آپ کو انتظار بھی رہتا ہے ان کا کہ آئیں گے اور خوابوں کی تعبیر بتائیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ہستی مسکراتی شخصیت آپ بھی بن گئے ہیں سر. جب بھی آتے ہیں خوشیاں بکھیرتے ہیں, خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو مزہ آتا ہے یہ بھی. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں محسن ظہور سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. وگڑے سارے کم بناندا اللہ اللہ وگڑے سارے کم بناندا اللہ وگڑے سارے کم بناندا اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ اللہ کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ اے بختاں دے ماڑے اور رب نوں یاد کرو یاد کرو اے بختاں دے ماڑے اور رب نوں یاد کرو ستے ہوئے لیخ جگاندا اللہ اللہ ستے ہوئے لیخ جگاندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ودوغا دی صورت یارو دس دیئے دس دیئے ودوغا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلے نعت سناندا اللہ اللہ سب تو پہلے نعت سناندا اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں یاد
کراں وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ساریاں دی گل بناندا اللہ ضیا جو خدمت گار ہے رب دے بندیاں دا اس بندے تے کرم کماندا اللہ ماڑیاں دی گل بناندا اللہ وگڑے سارے کم بناندا اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ محسن ظہور، آنکھیں آپ کی بھی گیلی ہیں، شیخ صاحب تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں اس وقت، ظاہری طور پہ ہیں، اور ہم کس کیفیت میں ہیں یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ جب آپ نے وہ آواز اٹھائی ہے، جب آپ نے اس طرح سے اپنا سینہ کھولا ہے کہ ماڑے آندی گل بناندہ سارا اللہ ہے، تو جس پچ پہ آپ گئے ہیں اس وقت تو میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، اور شیخ صاحب نے تو شور کرنا وہیں پہ شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں جن کو لفظوں میں تو میں نہیں بیان کر سکتا، آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ کیفیات ہوتی ہیں تو لفظ نہیں ہوتے، صرف وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ اتاری ہو۔ تو شیخ صاحب کو سمجھ تھی، وہ سمجھ گئے، ہم شاید اتنے علم والے نہیں ہیں، ہم تھوڑے کم علم رکھتے ہیں، اس لیے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ شیخ صاحب جی کیفیت کیسی ہے حضور؟ واپس آئیے ذرا، پروگرام کر لیں سر۔ جی 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 ماشاءاللہ آپ نے جو فیلنگ لی ہے، ظاہری طور پہ ہم وہاں تک پہنچنے کی تو جسارت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو پہنچ کے پتہ نہیں کہاں سے کیا نظارے دیکھ کے آ گئے۔ بے شک بے شک۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے۔ شامل کریں جی خواب۔ جی جی بسم اللہ۔ 29 سالہ مرد ہیں جی، شادی شدہ ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ جی چند روز قبل مجھے خواب آیا کہ کافی گہرا اور صاف شفاف پانی ہے، میں اس میں بآسانی تیر رہا ہوں، میرے ایک چچا پانی میں ڈوب رہے ہیں جنہیں میں آرام سے بچا لاتا ہوں، حالانکہ حقیقی زندگی میں مجھے سوئمنگ نہیں آتی، براہ کرم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بچہ ہے یہ علم حاصل کر رہا ہے جی ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کرے گا، اور اپنے علم سے یہ سب سے پہلے جو رہنمائی ہے اپنے خاندان کو دیں گے۔ جو چچا ہیں وہ دین کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہیں، اور کچھ معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، یہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ بہت زیادہ فیر ہیں، بہت زیادہ مخلص ہیں۔ ان کو ان کی ہدایت کا اور ان کے معاملات کا، چچے کے معاملات کے سدھرنے کا بہت زیادہ فکر ہے، اور یہ ان کو، اپنے چچا کو ان پرابلم سے نکالنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، دوسرا خواب ہے کہ 28 سالہ عورت ہے اور شادی شدہ ہیں، ان کے 5 بچے ہیں۔ فرماتی ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی شخص مجھے انجان سے گہر میں لے کر جا کر ایک نہایت ہی خوبصورت سجا ہوا روشن کمرہ دکھا کر کہتا ہے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں بیڈ کی طرف بڑھتی ہوں تو بیڈ پر ایک دلکش نرم و ملائم سرخ پرس لیڈیز بیگ پڑا ہے۔ میں اسے کھول کر دیکھتی ہوں تو پرس کے اندر دلکش لیڈیز نیکلس، رنگز، بریسلیٹس، جھمکے اور جیولری پڑی ہے، براہ کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ گولڈ کے ہیں، جو کچھ ہے اگر وہ گولڈ کا ہے تو ان کی زندگی میں تھوڑی سی پرابلمز ہیں، اچھا ادروائز بھی ان کی زندگی میں پرابلمز ہیں اور وہ حل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ سونے اور گولڈ کا ہے تو پھر ان کو کچھ معاملات میں نظر ثانی کرنا ہوگی، کوئی بیماری اور تکلیف اور آزمائش سے نکلنے کے لیے تدبیر کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیں ایک تیسرا خواب ہے جی کہ 32 سالہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ خواب دیکھتا ہوں کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کچھ بھائیوں کو اس کی موت کی خبر دے دیتا ہوں،
دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کو یہاں دفن کرنا ہے یا اپنے آبائی علاقے میں لے جانا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ چھوٹا بچہ ہے یہاں ہی دفن کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو وہی میرا بیٹا زندہ ہوتا ہے، میں اسے باہر لے آتا ہوں۔ اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ اس کی کتنی عمر ہے؟ 32 سال۔ جی، ان کے بچے کا کوئی خوشی کا کوئی پروگرام تھا، اچھا، اور وہ جو خوشی کا پروگرام کینسل ہوتا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے شاید کوئی ولیمہ اس کا نہ کیا ہو اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے ڈیلے کر دیا، یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور خوشی کا فنکشن ہے اس بچے کی لائف کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ فی الحال وہ کینسل ہوتا نظر آ رہا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو کوئی وہ دیکھیں گے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس میں جو موت کا ذکر آیا ظاہری طور پر وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ خوشی ہے۔ خوشی، ٹھیک ہے جی، اور خواب کے اندر جی، کبھی بھی کسی کو مرتا ہوا دیکھیں تو کبھی وہ موت نہیں ہو سکتا، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ موت نہیں ہو سکتا کبھی بھی، بلکہ خواب کے اندر کسی کو اگر دیکھیں کہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ پرابلمز کو میڈیکل کو ایشو ہوں اور وہ بھی ختم ہونے کا اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، ایک آڈیو میسج بھی ہے، خواب ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے جی خواب۔ السلام علیکم سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کل صبح فجر کے نماز کے بعد میں جب سو گئی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا 4-5 روم ہے، تو ان میں سے ایک روم میں کونے میں مطلب میں جاتی ہوں تو مجھے بہت سارا پیسہ یعنی کہ ملتا ہے، جیسے کوئی 5 لاکھ کے قریب، تو میں ادھر سے اٹھاتی ہوں اور پھر میں یعنی کہ اپنی مشکلات جیسے پریشانیوں میں ہے تو وہ میں نے حل کرنے کی کوشش کی، پھر میں اگلے روز جاتی ہوں تو پھر اسی طرح ملتا ہے، اس طرح بہت زیادہ ملنا شروع ہو گیا، تو میں پھر لوگوں کی مدد بھی کرنا شروع ہو گئی، میں بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں کی طرف جانا شروع ہو گئی کہ بھی میں آپ کو چاہیے، آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ کی کیا پریشانی، اس طرح مطلب روزانہ اس جگہ سے مجھے پیسے ملتا تھا اور میں مطلب وہ کر رہی تھی، مطلب لوگوں کی بھی مدد کر رہی تھی اور خود اپنے بچوں کے لیے بھی، مطلب یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی، جب آپ نے بولا کہ آپ کو پیسے ملے ہیں 5 لاکھ کے قریب تو آپ کی تعبیر وہاں پر ہی شو ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ نے جملہ بولا کہ میں اس میں کچھ آزمائشیں تھیں اور اس میں پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو یہ جو جملہ ہے خواب کی حقیقت میں یہ اسی میں ہی تعبیر آ رہی ہے کہ آپ کی لائف میں ڈیلی بیسس پر کوئی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک پرابلم سے آپ نکلتی ہیں تو دوسری پرابلم دوسرے دن ہی آپ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس پرابلم میں آپ کی خواب میں ہی یہ اشارہ آ رہا ہے کہ جن آزمائشوں، بیماریوں، پرابلمز سے آپ گزر رہی ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے آپ اپنے پریشانیوں سے نکل پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کی خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ویسے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ جب صدقہ جو ہے جب کوئی پریشانی آ جائے تب دیتے تو پہلے ہی دے دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، اچھا محسن بڑی نا گفتگو سن رہے ہیں حماق سے۔ جی محسن مجھے یہ بتائیے کہ آج شیخ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پاس، کوئی خواب آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی ایسی چیز جو بار بار خواب میں آتی ہو، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا تو میرے بھی دل میں ہوئی حسرت کہ میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہوں حضرت صاحب سے، جی تو آپ کے توسل سے جی پلیز۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری شادی کے پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، تو دوسرے سال پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو وہ میرا بیٹا دوسرا 3 ماہ کا ہو کے فوت ہو گیا تھا۔ جی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ جی کچھ دن پہلے میں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ جو سا میرا دوسرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، میرے جو سا اس پر بچہ میرے پاس ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جو سا بیٹا میرے پاس ہے اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہے، اور جو سا دنیا سے چلا گیا اس کا قد تھوڑا سا اونچا ہے۔ تو میں خوش بھی ہو رہا ہوں اور دیکھ کے حیران بھی ہو رہا ہوں کہ یہ تو ماشاءاللہ چھوٹا ہے لیکن بڑے سے اونچا ہے، ماشاءاللہ بڑا لگ رہا ہے۔ تو وہ بیٹا تو میرا فوت ہو گیا ہوا ہے لیکن وہ کھیل رہے ہیں فٹ بال سے، تو میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیا یہ
سمجھ لے آ رہی تھی کہ میں کیسے فیصلہ کروں, کیسے اس کی تعبیر. چلے اللہ نے وسیلہ بنا اور دیا. میں پیغام چینل کا, نویر بھائی آپ سب کا, اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرا جو سا میسیج اور یہ میرا خواب تھا, یہ پیغام کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے پورا اللہ ہوا. تعالیٰ وسیلے بنانے والا ہے. جی شیخ صاحب. جی اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا وہ بچہ جو فوت ہوا تھا, یوں تو سب بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ جو محبت تھی وہ برقرار ہے اور باقی ہے, اور وہ باقی بچوں سے زیادہ وہ محبت کا اس نے محبت لی تھی ان سے, اور ابھی تک اس کی محبت ان کے دلوں میں موجزن ہے, موجود ہے. اچھا. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے شک وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے, جی. اس کا قد خواب میں اگر وہ بڑا نظر آئے تو اس کا بڑا مقام ہے, اچھا ماشاءاللہ, اس کا بڑا مرتبہ ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں اس کا قد یا فوتگی کے بعد قد چھوٹا نظر آئے تو وہاں العکس بالعکس, اچھا ٹھیک ہے, کہ وہاں معاملات اس کے اور اگینسٹ ہیں. ٹھیک. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو فوت ہوا ہے وہ دوسرے سے چھوٹا ہے اور اس کا قد اس سے بڑا ہے, جی. اس کا مطلب کہ وہ بڑے اچھے مرتبے اور مقام میں ہے, اوہ ماشاءاللہ, اور ان کے دلوں میں بہت اچھی محبت میں ہے وہ, اچھا اچھا اچھا, اور بہت قدر و منزلت اور محبت وہ پا رہا ہے ان کے دلوں کے لحاظ سے. یہ جو بچہ ہے انشاءاللہ تعالی, یہ معصوم بچے, یہ کلیاں, یہ قیامت والے دن اپنے ماں باپ کو جنت کے دروازے پر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ. تو وہ جو مرتبہ وہ پا گیا, جی جی, وہ جو زندہ ہے وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا جس مرتبے تک وہ, کیونکہ وہ معصوم تھا, اس کا گناہ ہی نہیں تھا. جی جی, تو اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے, مقام ہے, ان کے دلوں میں اس کا مرتبہ اور مقام ہے, اس لیے اس کا قد ان کو جو زندہ بچہ ہے اس سے بڑا نظر آیا, حالانکہ وہ جو فوت ہوا ہے وہ اس سے چھوٹا تھا, عمر میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے, اس سے بڑا قد نظر آیا کہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے وہ بڑا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی, آپ کو تعبیر بھی مل گئی, اللہ نے وسیلہ بنا دیا. حضور بہت شکریہ آپ کا جناب. لیزر کچھ ریٹن میں ہے آگے بڑھتے ہوئے. 50 سال عورت ہیں, ڈیورسڈ ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. جی. میں نے خواب میں اپنے آبائی گھر میں لیٹے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اور میری چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی پر ایک مادہ مینڈک نے کاٹ لیا. جب میں دیکھتی ہوں تو اس کا منہ نہیں ہوتا, مگر جب میں اسے اپنی انگلی سے اتارتی ہوں تو پھر اس کا منہ بھی ہوتا ہے, اور پھر میری انگلی سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اس مینڈک سے بچنا, یہ کاٹ لیتی ہے. براہ کرم تعبیر بیان کر دیں. ان کی کتنی عمر بتائی ہے انہوں نے؟ 50 ایئرس, 50 سال. 50 سال. یا تو انہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کی شادی کی ہے, اور یا وہ کریں گی. اس کے بعد وہ جو پریگننسی ہوگی وہاں پر ان کو تھوڑی سی پرابلم فیس کرنا پڑے گی, نمبر 1. اچھا. نمبر 2, ان کے بلڈ ریلیشن میں جیسے کوئی بھتیجا ہے یا بھتیجی ہے, بھانجا ہے یا بھانجی ہے, اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ نظر بد کا دم کروائیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے عافیت پائیں. اس چیز کا اشارہ آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں. ٹھیک ہے سر. آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ خواب ہے, 27 سالہ عورت ہیں, غیر شادی شدہ ہیں. خواب دیکھتی ہوں کہ میں, میری والدہ اور میرا بھائی کہیں جا رہے ہیں. راستے میں ایک اونٹ ذبح ہو رہا ہے. میں وہاں ڈر کر رک جاتی ہوں, جبکہ میری والدہ اور بھائی گزر جاتے ہیں. تب میرے بابا وہاں آتے ہیں, جنہیں فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے. انہوں نے اونٹ کی دم کو پکڑا, وہاں سے صاف شفاف پانی نکلنے لگا. بابا اس پانی کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پانی بند نہیں ہوتا, لیکن اس سے میرے اور میرے بابا کے کپڑے اور میرا چہرہ گیلا ہو جاتا ہے. تب میرے بابا نے بازو پھیلائے جیسے کہ وہ مجھے گلے لگانا چاہتے ہوں, لیکن میرے ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے. کائنڈلی تعبیر بتا دیں. جی. ان کی زندگی میں کسی غم کے بعد خوشی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی, اور وہ جو غم ہے اس کے اندر سے خوشی نکلے گی, اور اس خاندان کے لیے, اس فیملی کے لیے خوشی کا وہ باعث بنے گی. عمومی طور پر کسی چیز کو ذبح کرنا یا ذبح ہوتے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اچھا. لیکن یہاں پر جو یہ ذبح کریں, یہ ذبح کرنے کے بعد ان کی وہ ذبح کرنا, وہ پرابلم ختم ہوگی, اور اس پرابلم کے اندر سے وہ جو پانی نکلا ہے اسی اونٹ کے اندر سے, اور پانی بھی صاف شفاف ہے, وہ پانی نکلنا ان کے لیے کوئی ایسی نیوز ہے جو ان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور خوشیاں آئیں گی. جب وہ خوشیاں آئیں گی تو تب ان کے جو والد ہے, جیسے وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں,
تو یہ خوشیوں کی آنے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے, یہ خواب کی تعبیر ہے. جی. اچھا شیخ صاحب, خواب ہے کہ ایک لڑکی ہیں اور یہ غیر شادی شدہ ہیں. خواب دیکھتی ہوں کہ میرا نیچے والا تیکھا دانت دائیں جانب سے ٹوٹ جاتا ہے اور میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ دانت بالکل صاف اور چمکدار ہوتا ہے. میری والدہ میرا ٹوٹا ہوا دانت دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں کہ یہ تو بیٹی کا معاملہ ہے, اس کا ٹوٹا ہوا دانت بہت برا لگے گا, براہ کرم تعبیر بتا دیں. جی, غیر شادی شدہ ہیں. جی, غیر شادی شدہ ہیں. لیکن ان کی بات چیت کہیں چل رہی ہے اور اس بات چیت میں رشتے کی بات چیت چل رہی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ ہے, اور اس رکاوٹ میں ان کے جہاں پر رشتہ ہونا ہے, بچی کے سسرال جہاں پر رشتہ ہونا ہے, جی, وہاں کوئی انسان ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس رشتے کے ہونے کی. اچھا, جہاں پہ ان کا رشتہ ہو رہا ہے جی 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 وہاں پہ. جی ٹھیک جی ہے, یا جہاں یہ بات چلے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جو ماں ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہے. اچھا, ماں کی عمر کتنی ہے؟ ماں کی عمر نہیں لکھی ہوئی, ماں کی عمر نہیں. یہ بیٹی نے خواب دیکھی ہے. جی بالکل. جی, ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کے دانتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے, دانتوں کے معاملے میں اگر نیچے والے دانتوں میں سے کوئی دانت ٹوٹے تو وہ ریلیٹ کرتا ہے سسرالی رشتہ داروں سے. ٹھیک ہے. اور اگر اوپر والے دانتوں میں سے کوئی دانت ٹوٹے تو وہ ریلیٹ کرتا ہے میکے والے فیملی سے. اچھا, یہ کنفرم ہے. یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا آپ نے کہ جب دانت ٹوٹا, ماں نے دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ یہ بیٹی کا معاملہ ہے. یہ جملہ کہاں بولا جاتا ہے؟ اس وقت جب سسرال کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیچے والے دانتوں کا جو تعلق ہے, یہ رشتہ دار ہوتے ہیں, دانت رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ مجھے جادو ہے. تو میں نے کہا کہاں سے پتا چلا جادو ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے. اچھا. تو میں نے کہا کیا خواب دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں مسواک کو کموڈ میں پھینک رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا اگر میں کہوں کہ جادو نہیں ہے تو پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا پھر آپ تعبیر سے مجھے آپ مطمئن کریں گے تو میں مانوں گا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اپنے ایک ملازم کو کیوں نکال رہے ہو جبکہ وہ آپ کے خاندان کا خیر خواہ ہے؟ اصل میں جو مسواک تھی, مسواک کا وظیفہ ہے, جی جی, اس کی جاب ہے کہ اس نے دانتوں کو صاف کرنا ہے. جی. دانت خواب کی تعبیر میں رشتہ دار ہیں. اب اس کو وہ جو جس کا وظیفہ اور جس کی جاب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, ان کو سنوارنا ہے, ان کے معاملات کو دیکھنا ہے, وہاں سے اگر اس مسواک کو آپ کموڈ میں پھینک رہے ہو تو آپ اس کو جاب سے نکال رہے ہو. تو کیوں نکال رہے ہو؟ کہتے جی مجھے شک ہے کہ اسی نے ہم پر جادو کیا ہے. اوہو, اچھا. تو میں نے کہا مجھے یہ کس نے بتایا ہے کہ آپ اس کو جاب سے نکال رہے ہو؟ جو وہ نوکری کر رہا ہے آپ کے پاس, اس کو نکال رہے ہو, مجھے کس نے بتایا ہے؟ لہٰذا اس کی تعبیر میں کسی بھی لحاظ سے جادو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو جو نیچے یہ جو دانت ہیں یہ رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نیچے والے دانت ہیں یہ سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. جو اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں یہ اپنے جو میکے والے جو رشتہ دار ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک آڈیو خواب بھی ہے, وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے خواب دیکھا کہ گھر میں میں نے 2 منزلہ ہمارا گھر ہے, میں اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی ہوں. تو جو اوپر والا پورشن ہے وہاں پہ گندم کا ایک پہاڑ ہے بہت بڑا, جو نا اس کی ایک لہر جو ہے وہ اوپر والے صحن میں گری ہوئی ہے. درمیان میں صحن ہے گھر میں اوپر والی منزل پہ. تو وہ جو صحن میں گندم گری ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی, تو میں ایک ڈول ہے وہاں پہ پڑا ہوا کچن کے دروازے کے سامنے, وہاں سے میں وہ گندم اکٹھی کر کے اس ڈول میں ڈال رہی ہوں. چھوٹا سا درمیانہ سا ڈول ہے 2 کلو کا, اس میں پڑتا ہوگا پانی. تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے, اکٹھی کر رہی گندم. تو میں اور میری بیٹی دونوں گندم ہاتھوں سے اٹھا کر اس ڈول میں ڈال رہے ہیں. تو جب میں اس ڈول میں ڈالتے جھانکتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں یہ تو آدھا ہے. تو گندم بھی تھوڑی کمزور ہوتی ہے, بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ کمزور گندم کے دانے نہیں ہوتے. سر مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیں کہ جو ڈول ہے وہ آدھا کیوں ہے اور میری پھر آنکھ کھل جاتی ہے, اس سے آگے میرا رزق کا کیا معاملہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. میں انتہائی مشکل اور پریشان ہوں.
میرے حالات بہت خراب ہیں، میں اپنے بھائیوں کے بھائی میرے اخراجات کرتے ہیں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ خواب کے اندر گندم کو دیکھنا یہ خالص سے رزق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے بھائیوں کو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا الحمدللہ۔ یہ بہت اچھی خواب ہے آپ کے بھائیوں کے لحاظ سے۔ اور وہ جو گندم کا پہاڑ دیکھا، یہ بہت زیادہ رزق آنے کی اس میں نوید ہے، لیکن آپ نے جب اپنی بیٹی کو ساتھ لگا کے اس گندم سے بالٹی جب بھرنا چاہی تو آپ نے آدھی بھری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رزق کے حصول کے لیے اللہ کی طرف سے اور بھائیوں کی طرف سے جو مواقع ہیں وہ میسر ہیں۔ آگے آپ اس سے کتنا استفادہ کرتی ہیں اور کتنا نہیں کرتی ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور آپ ان نعمتوں سے اور بھائیوں کے رزق سے فائدہ اٹھانے میں غفلت کا شکار ہیں۔ آپ چاہیں تو بالٹی بھر بھی سکتی تھیں، آپ غفلت کا شکار ہیں اور اس میں آپ ہی قصوروار ہیں، وگرنہ آپ کے بھائیوں کے رزق کے معاملات بہت بہتر ہیں اور بہتر ہوں گے، اور ان کے سینے بھی آپ کے لیے حاضر ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ بہترین طریقے کے ساتھ ان سے رزق کے معاملات میں استفادہ کریں اور اس کو انجوائے کریں، اور پریشان نہ ہوں۔ آپ کبھی کبھی اپنے سر پر یہ چیز سوچنے لگ جاتی ہیں کہ میں ان کے پیسے کو اتنا استعمال کر رہی ہوں تو وہ کیا سوچیں گے، جو ان کو دے رہا ہے وہ تو نہیں سوچ رہا، آپ کیوں سوچ رہی ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے آپ کو رزق ان کے وسیلے سے دینا ہے، اور بہترین طریقے سے ان کے رزق سے آپ استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ یہ ہے آپ کی خواب کی تعبیر۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی ان کی اپنی کو ہی نظر آ رہی ہے۔ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، خواب ہے کہ 32 سال عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں۔ میں خواب میں اپنی امی کے گھر چھت پر ہوں اور وہاں ندی کی طرح کا پانی ہے، اس میں چھوٹی بڑی بہت سی مچھلیاں ہیں، میں بھی اس پانی میں کھڑی ہوں۔ میں ایک بہت بڑی مچھلی پکڑ کر اپنے بھائی کو دیتی ہوں کہ وہ بڑے بھائی کو ذبح کرنے کے لیے دے دے، لیکن انہوں نے پھر مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے پکی ہوئی مچھلی کے 2 پیس مجھے کھانے کے لیے دیے۔ براہ کرم تعبیر بیان کر دیں۔ یہ جو لڑکی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جاب کرتی ہے اور رزق کماتی ہے، روزی کماتی ہے۔ جی۔ یہ روزی کمانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ موقع دیے، اور یہ اپنے والد کے گھر میں رہتی ہے۔ جو چھت ہے یہ اپنے والد کے گھر میں موجود ہے، اور ایک تو وہ جو ندی ہے تھوڑا سی، ان کے والد تھوڑا سا بیمار رہتے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ ندی کا جو پانی ہے وہ کبھی صاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت کم ہے کہ وہ بہت شفاف پانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو رزق یہ اس کو حاصل ہوگا، یہ وہ جو رزق ہے، وہ جو پیسے ہیں یہ اپنے بھائی کو دیں گی۔ وہ جو مچھلی انہوں نے پکڑی، جی، وہ جو مچھلی ہے وہ بڑی مچھلی ہے، جیسے اس کو کوئی بونس ملتا ہے یا کوئی اور چیز حاصل ہوتی ہے ایکسٹرا طور پر، جو رزق چل رہا ہے زندگی میں اس سے زیادہ کا اس سے موقع ملے گا، اور وہ جو پیسے ہیں یہ اپنے بھائی کو دے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جو بھائی ہے وہ مجھے یہ معذرت چاہتا ہوں یہ کہنا پڑا، وہ ایک بیوقوف انسان ہے۔ اچھا، اتنا کھلا ہے یہ بالکل جی اس جی میں جی۔ معاملہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں ان کو اپنے مال مت دیا کرو کیونکہ اسے خراب کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جب پیسے اس نے اپنے بھائی کو دیے یا جوڑے ہوئے پیسے اپنے بھائی کو دیے تو بھائی نے کیا کیا، وہ مچھلی کیا دوبارہ پانی میں نہیں ڈال دی؟ جی بالکل۔ اب پیسے جو بہن کے پاس تھے یہ سارے پیسے اس نے بھائی کو دے دیے، بھائی وہ پیسے ضائع کر دے گا، اور جو کچھ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان پیسوں سے وہ نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس بھی، بہن کے پاس بھی پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ پیسے یا ضرورت کے لیے پھر اپنی بہن کی طرف دیکھے گی اور اس کی بہن پھر اس کی مدد کرے گی۔ او گاڈ، یہ خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے۔ تو شیخ صاحب یہ اگر خواب میں اشارہ مل گیا تو پھر تو انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تو قرآن میں بھی اشارہ ہے اور خواب میں بھی یہ اشارہ ہے۔ اس نے مچھلی اس سے بہن سے لے کر جی جی اسی ندی میں ڈال دی۔ جی بالکل، اس نے چھوڑ دی۔ اس نے اس اپرچونٹی سے فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکا ہو، جی۔ تو پھر اس کے پاس پیسے، وہ جو مچھلی آئی وہ رزق آیا، جی جی۔ جو اس کے پاس پیسے تھے، جو رزق تھا، جب بھائی کو دیا، بھائی نے پھر وہ جو نا ضائع کر دیا، نہر وہ ندی میں پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ جی جی۔ پھر اس کی محتاجی تو ہر انسان کی رہتی ہے،
تو پھر بہن اس کے کام آئے گی. کام آئے گی. تو میری بہن آپ کو تعبیر مل گئی ہے اور بڑے کلیئر لفظوں میں شیخ صاحب نے جیسے بتایا احتیاط کریں اور اس کے بعد جو آپ نے قدم اٹھانا ہے وہ اٹھائیں. اگلا خواب ہے شیخ صاحب, عورت ہیں, شادی شدہ ہیں, عمر انہوں نے نہیں لکھی. میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں لیکن بار بار خواب دیکھتی ہوں کہ میری پھر سے شادی ہو رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے ایسے خواب کیوں آتے ہیں, برائے کرم تعبیر بتائیں اور پریشانی کا حل چاہیے. نظامی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. کوئی بھی انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اگر وہ شادی شدہ ہے جی تو خواب میں دیکھیں کہ اس کی دوبارہ سے شادی ہو رہی ہے تو یہ آزمائشیں, پریشانیاں اور ٹینشنیں ہوتی ہیں لائف میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جب بھی کوئی انسان اس طرح کی خواب دیکھے کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے, تو وہ ان ٹینشنوں سے, ان پریشانیوں کے جن کا اشارہ آ رہا ہے, جی جی ان سے بچنے کے لیے اپنی بہترین تدبیر کرنے کی کوشش کریں. خوابیں جو ہوتی ہیں اوور آل یا تو خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, یا کوئی لائف میں آگے پریشانی آ رہی ہوتی ہے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس پریشانی سے بچنے کی تدبیر کرو تاکہ آپ اس پریشانی سے باہر نکل سکو. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر اس کے ساتھ ہی ایک چیز جوڑ لیں, اگر مرد اپنی دوسری شادی دیکھتا ہے خواب میں نے یہ کہا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو, جی اگر کسی انسان نے خواب میں دیکھا کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو وہ آزمائشیں ہیں, ہر صورت وہ آزمائش ہے. ہر صورت میں وہ آزمائشیں ہیں. او مائی گاڈ, بس پھر لیکن احتیاط کرنی اس کا چاہیے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, میں یہ چیز واضح کر دوں, جی جی اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری عورتیں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور چونکہ ان کی لائف میں آزمائشیں موجود ہوتی ہیں, ٹینشنیں اور پریشانیاں موجود ہوتی ہیں, تو میں صرف اس کی تعبیر یہاں تک کرتا ہوں کہ پریشانیاں اور اس سے نکلنے کی تدبیر کریں. لیکن وہ اپنے دماغ میں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید وہ پریشانیاں اس قسم کی ہیں کہ میری لائف خراب ہوگی اور میں اس خامند سے, شریک حیات سے جس سے جڑی ہوئی ہوں, یہاں سے میں کٹوں گی اور پھر میری دوسری جگہ پر شادی ہوگی. یہ نہیں ہے اس کی تعبیر میں, یہ قطعاً نہیں ہے. بہت اچھا واضح یہ کیا ہرگز نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں, یہ ہرگز نہیں ہے. اس کی تعبیر میں 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, جو پریشانی ہے زندگی کی ان کے تدارک کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, اگلا خواب ہے, یہ 45 سالہ عورت ہے اور شادی شدہ ہے. جی کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری 2 بڑی بہنیں ہیں جن کو مینوپاز ہو چکا ہے. جی ان کے گھر بچوں کی ولادت ہوئی ہے اور میں ان دونوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں. مہربانی کر کے ان کی تعبیر بتا دیں. جی, یہ جو دونوں خواتین ہیں, اس کی جو بڑی بہنیں ہیں, جی ان کے ہاں جو ولادت ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان کے پیریڈز ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ایک سرٹن ایج آ چکی ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس پیسے آئیں گے. جو پریگنینسی ہے, جو حمل ہے, جو ولادت ہے, جی جی وہ رزق کا حصہ ہوتا ہے. اور وہ والا رزق, اولاد بھی رزق ہوتا ہے, جی لیکن یہاں پر اولاد نہیں ہے. یہاں پہ وہ پیسہ ہے, ان کے پاس پیسہ آئے گا, چاہے ان کے والد کی طرف سے کوئی وراثت آئے گی یا کہیں اور سائڈ سے جی پیسہ آئے گا. لیکن زیادہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وراثت کا معاملہ ہے, کیونکہ دونوں کو کٹھا, وہ دونوں کی کٹھی ولادت دیکھی انہوں نے. جی وہ پیسہ آئے گا اور وہ دونوں ضعیف ہیں, ان کی عمر زیادہ ہے. جی بالکل. وہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے اور اس کی بڑھوتی کے لیے, اس کی انویسٹمنٹ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن یہ والی جو بہن ہے جس کی عمر 45 سال, جس نے خواب دیکھی ہے, جی یہ ان کے انویسٹمنٹ کو, ان پیسوں کی دیکھ بھال اور ان کے پیسوں کی انویسٹمنٹ کسی بہتر جگہ پر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتی ہیں اور یہی کریں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, یہ خواب میں ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اب چونکہ وقت بالکل اینڈ کے قریب ہے پروگرام کا, تو آڈیو جتنے بھی ہیں وہ سارے ہم خواب شامل کر لیتے ہیں. جی 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 پلیز سنائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری عمر 40 سال ہے اور میں بیوہ خاتون ہوں. تو میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو 3 سال تیسرا سال شروع ہے میرے شوہر کو انتقال کا. تو آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا بھانجا ہے 20 سال کا حمزہ, تو وہ مجھے بہت سارے ڈبے کھجوروں کے لا کے دیتے ہیں, اور وہ کھجوریں اتنی خوبصورت, موٹی, تازہ ہوتی ہیں کہ زندگی میں نے ایسی کھجوریں کبھی بھی نہیں دیکھی. اور کافی سارے مجھے ڈبے لا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ یہ پکڑو اور مجھے نا روزانہ دودھ میں ڈال کے دینا, کھانے کے لیے میں اپنے لیے لے کے آیا ہوں.
تو آگے سے میں کہتی ہوں کہ مجھے بھی نا یہ کھجور کا ایک ڈبہ چاہیے، میں بھی ایک ڈبہ لوں گی بیچ میں سے۔ تو اتنی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ زندگی میں نے کبھی ایسی کھجوریں نہیں دیکھی، اور بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ کی لائف میں مالی پریشانیاں موجود ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا کرے گا اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ وہ جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ اس بھانجے کے ذریعے بھی دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دے سکتا ہے، اور چونکہ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، مالی معاملات پریشانی کا شکار ہیں، تو اس خواب کی تعبیر میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو مشکل دن ہیں ان کو ختم کرے گا اور خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوں گے۔ یہ آ رہا ہے آپ کی خواب کی تعبیر میں، واللہ تعالیٰ عالم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور آڈیو خواب ہے، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی پلیز سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 45 ہے اور میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، اور میں مدینہ منورہ میں رہتی ہوں۔ تو بس ایسے ہی مجھے اپنے دیکھتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں تو ایک دم سے بارش آتی ہے، جیسے کیڑوں کا کوئی طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، میرے سب بچے بکھر نکھر جاتے ہیں، کوئی ادھر کدھر چلا جاتا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد میں انتظار کرتی ہوں، اتنی بارش ہوتی ہے تو پھر میں کہیں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تو ایک دم سے دیکھتی ہوں کہ بارش جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، آسمان صاف ہو گیا، ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور میں اپنے بچوں کو بولتی ہوں کہ آ جاؤ، اب آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، دیکھو سب چلے گئے ہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو جو میرے بچے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں دیکھو سب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اتنا وہ مشکلوں میں ڈالا تھا تو دیکھو سب نکل گئے، تو اتنی خوش ہوتی ہوں میں، کتنی صاف زمین اور آسمان۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی لائف میں پریشانیاں آئی تھیں اور وہ جو پریشانیاں ہیں وہ خاندان کو آئی تھی، آپ کی پوری فیملی کو، جس میں آپ کے بچے سب لوگ شامل تھے، اور خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے کہ وہ جو پریشانیاں آئی تھیں اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ اور دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ساری ختم ہوں گی اور خوشحالی کے دن سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے بارش دیکھی ہے، وہ جو پہلے کیڑے دیکھے تھے وہ پرابلم تھی لائف میں، اور پرابلمز کی وجہ سے آپ کے بچے ادھر ادھر وہ سارا کچھ ہوئے اور تھوڑی سی آپ کو ٹینشنیں بھی فیس کرنا پڑیں، وہ پرابلمز تھیں جو آپ کی لائف میں، بچوں کی بھی لائف میں۔ جو اس کے بعد آپ نے بارش دیکھی اور بہت اچھی بارش تھی، پھر زمین کو دیکھا، بہت صاف شفاف زمین تھی، یہ ساری خوشحالیاں ہیں جو آپ کی لائف میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دیا ہے کہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور خوشی انشاءاللہ آپ کے مقدر میں رہے گی، اور یہ بہت اچھی اور بہت مبارک اور خوشحالی کی خواب ہے، مبشرات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشحالیاں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ تھی آپ کی خواب کی تعبیر۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ہماری اس بہن کی، جیسے خواب میں اشارہ ملا، تو سر ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ جی جی، تو بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ، محسن ظہور تشریف لائے، شیخ صاحب آپ تشریف لائے، اور آپ سے لوگ جتنا محبت کرتے ہیں اور جو آپ کا فیڈ بیک آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے، اور ہمیں جو ٹیلی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ جو ہمیں میسیجز مل رہے ہوتے ہیں، سر اس کے لیے بھی میں آپ کا تھینک یو کروں گا۔ جی، لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کے اچھے گمان پر پورا اتارے۔ آمین آمین، بہت شکریہ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے اور آپ اس طرح کار خیر میں حصہ ڈالتے رہیں۔ محسن ظہور آپ بھی اس طرح رونقیں لگاتے رہیں اور ہمارے دلوں کو اس طرح منور کریں، ایسا کلام پڑھ کے جیسے شیخ صاحب کی کیفیت آج ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا پروگرام نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آپ دونوں کے آنے کا شکریہ۔ لیں جی، پروگرام کا وقت کیسے ختم ہوا پتہ نہیں چلا، اور آپ کے خواب ہم نے میکسیمم شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگرام میں سے وہ بھی شامل کریں گے۔ ہنستے مسکراتے رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔